تقریباً اپنے 50 سال مکمل کرنے کے لیے ہو چکی ہے۔ اس طویل سفر کے اندر اس تنظیم کے ذریعے سے سرزمین پاکستان کے اندر بسنے والے ہر جوان تک دین مبین کا خالص پیغام آپ جوانوں کے ذریعے، آپ بھائیوں کے ذریعے گلی گلی کوچے کوچے گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل سمندر تک، بلوچستان کے صحراؤں سے لے کر خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں تک یہ پیغام آپ دوستان پہنچا رہے ہیں۔ برادران عزیز، جو ٹائٹل آپ دوستوں کے پاس ہے، یہ آپ کے لیے ایک سعادت ہے، یہ آپ کے لیے ایک شرف ہے کہ آپ ایک الہی تنظیم کے ساتھ منسلک ہے، جسے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور عرف عام میں اسے ISO کہہ کے عوام اور خواص اس کو مخاطب کرتی ہے۔ برادران عزیز، آج جس تنظیم کے اندر آپ احباب موجود ہیں اور اس تنظیم کے اندر جس چیز کے آپ علمبردار ہیں، یہ ایک علمبرداری آپ کے لیے شرف ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے، اور جس چیز کے آپ علمبردار ہیں اور جس کے لیے آپ لوگ منتظر ہیں، وہ بھی ایک اہم شخصیت ہے۔ نہ صرف آپ سرزمین پاکستان کے اندر جو ہے صرف دین مبین، بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر اس نہضت، الہی نہضت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے پوری دنیا منتظر ہے۔ اس آخری حجت کے لیے آپ تمام احباب زمینہ سازی کر رہے ہیں، خود سازی کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ پوری دنیا منتظر ہے۔ برادران عزیز، اب جب آپ احباب کے، آپ بھائیوں کے، آپ برادران کے اتنے اعزازات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو حاصل ہیں، تو اب آپ کے اور ہمارے کاموں پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان تمام ٹائٹلز کا لاج رکھتے ہوئے ان پر پورا اتریں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی اور احسن انداز میں انجام دیں۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کیا فرماتے ہیں سنا میں؟ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر ہر شخص ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو اس کے اندر خدا نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ برادران عزیز، خداوند متعال کسی بھی شخص کے اوپر اس کی استطاعت سے بڑھ کے ذمہ داری نہیں دیتا۔ آج اگر آپ کے پاس یونٹ کی ذمہ داری ہے، یا کسی ڈویژن کی سطح پہ ذمہ داری ہے، یا مرکزی سطح پہ ذمہ داری ہے، کہ خداوند متعال نے اس چیز کی استطاعت آپ نے دی ہے، اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ استطاعت نہ ہوتی تو آپ کو یہ ذمہ داری نہ ملتی۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ تمام برادران اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں۔ اسی طرح دوسری گزارش برادران عزیز، جب آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے کام کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلیں، تو سب سے جو اہم چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا، خالصتاً رضا خدا کے لیے ہونا۔ جو کہ خداوند متعال کو جو سب سے قیمتی اور پسندیدہ ترین چیز درکار ہے وہ خالص ہونا اور خدا کے لیے رکھنا۔ جب آپ قربتاً الی اللہ نکلیں گے، خدا کے لیے نکلیں گے، تو آپ کام چھوٹا کریں گے، خدا نتیجہ اس کو آپ کو بڑھا دے گا۔ اسی لیے شہید حسینی کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ آپ بہت سارا کام کریں لیکن وہ خدا کے لیے نہ ہو تو اس سیراب کی مانند ہے جو دور سے تو نظر آئے گا مگر قریب جانے تک نہیں ہوگا۔ تو برادران عزیز، ان چیزوں کو آپ تمام دوستوں نے درک کرنا ہے۔ اس وقت سرزمین پاکستان کے اوپر بہت ساری مشکلات درپیش ہیں۔ میں صرف دو کی طرف نشاندہی کروں گا چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد آپ دوستوں کی رحمتیں تمام کروں گا۔ پہلی اس وقت جو سب سے بڑی مشکل سرزمین پاکستان کے اوپر جو حالیہ دنوں میں چل رہی ہے وہ ہے کہ طالبان اور اس طرح کے جتنی بھی کالعدد تنظیمیں ہیں ان کو نارملائزیشن کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، اور سرزمین پاکستان پر شیعان حیدر کرار
جو اس وقت سرزمین پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے حقیقتاً مدعی ہیں، ان کے مقتولین سے پوچھے بغیر ان کے قاتلوں کو آج گورنمنٹ آف پاکستان کو رہا کر رہی ہے۔ یہ در حقیقت سرزمین پاکستان کی سالمیت کے اوپر خنجر کی مانند ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آیا ماضی کے اندر اس طرح کے پریکٹسز اپنائے نہیں گئے تھے؟ ان کا نتیجہ آپ دیکھیں، آج اگر سرزمین پاکستان کے اوپر امن کی ایک فضا قائم ہے تو اس امن کی فضا کو قائم رہنے دیا جائے۔ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہمارے آرمی کے جوانوں کے گلے کاٹ کے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا ہے، آج ان کو آپ رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دہشت گرد جو علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اے پی ایس کے اسکول کے اندر جا کے ہمارے مستقبل کے جوانوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، بے دردی سے ان کو قتل کیا، آج آپ ان کو رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے آپ رہائی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کر شیان حیدر کرار کے شناختی کارڈ چیک کر کے محبان علی کو بے دردی سے قتل کیا، آج ان کو رہائی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل شیان حیدر کرار کے وہ جوان جو بے گناہ ہیں، کئی سال سے پابند سلاسل ہیں، ان کے خانوادے بارہا عدالتوں کے اندر آپ سے آگے یہ بات کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے عزیزوں نے، ہمارے پیاروں نے کوئی جرم کیا، ان کو عدالتوں کے اندر پیش کریں، اس کے مد مقابل آپ ان کو کئی سالوں سے بے جرم و خطا پابند سلاسل کرتے ہیں، ان کے گھر والوں تک یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ آیا زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دوہری پالیسی شیان حیدر کرار اس پہ بہت تشویش کی عامل ہے، چونکہ پاکستان کے سرزمین شیان پاکستان کا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس سرزمین کو بنانے کے لیے اپنی جان مال قربانی دی ہے۔ ہمارے جوانوں نے اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہم ہی ہیں شیان حیدر کرار جو اس کی سالمیت اور اس کی امن کی بقا کے لیے مستقبل کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یہ وہ ٹولے ہیں جنہوں نے آج سے پہلے بھی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی کی فضا کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے سرزمین پاکستان کے اوپر بم دھماکے کیے ہیں، یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے پاکستان کی کریم کو شہید کیا۔ آج آپ کو تو رہائی اور ان کے جو ہے قلعہ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پرامن شہری ہیں آپ ان کو ابھی بھی پابند سلاسل رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ جو اس وقت سرزمین پاکستان کے اوپر شیان حیدر کرار کی تشویش میں، نصاب تعلیم کے عنوان سے گورنمنٹ آف پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر ایک نصاب کی نفاذ کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس نصاب کو بنانے کے لیے جو چیزیں اس وقت چل چکی ہیں، اور کچھ کلاسز تک نصاب کو پنجاب اور دیگر صوبوں کے اندر اجرا کیا گیا۔ البتہ سندھ کے اندر اس وقت ابھی اجرائی امور میں نہیں ہے، چونکہ ٹیسٹنگ کے عنوان سے پنجاب اور کے پی کے اور اس طرح کے دیگر صوبوں کے اندر انہوں نے انتخاب کیا گیا ہے۔ شیان علی اس چیز کی تشویش کے اندر، شیان علی حیدر کرار کے ماننے والوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس نصاب کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقائد سے ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ تو ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو نعرہ یکساں نصاب تعلیم کا ہے، ہم وہ خوش آئند ہیں، لیکن جو اس کے اندر مسائل ہیں، جو اس کے اندر مشکلات ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیان علی کو اس میں لازماً انبورڈ رکھا جائے، تاکہ جس طرح آپ کسی ایک فرقے کی ترویج نہیں چاہتے ہیں، جس طرح آپ تعلیم کے اندر تفریق نہیں چاہتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک مذہب کے اوپر کی ترویج نہ ہو اور کسی ایک مذہب کو آپ نشان نہ بنائیں۔ اسی لیے لازمی ہے کہ اس ایشو کے اندر آپ ہمیں آن بورڈ رکھا جائے۔ اسی سلسلے میں آج اس جو مسلسل کے اندر آج کی کانفرنس کا جو اہم جس چیز کی آپ تمام برادران منتظر ہیں، آج الحمدللہ سرزمین پاکستان کے اندر امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان نے اپنے 50 سال مکمل کر لیے ہیں، اور اس 50 سال مکمل ہونے کے بعد جو اہم گھڑی پورے پاکستان کے اندر مرکزی کنونشن کے اندر جس طرح آپ تمام برادران نے پرجوش انداز میں شرکت کرتے ہیں، یہ بتایا کہ الحمدللہ آئیسو پاکستان آج بھی اسی راستے پر، آج بھی اسی راہ پر گامزن ہے جو 1972 کے اندر شروع ہوئی تھی۔
الحمدللہ سرزمین پاکستان کے اندر امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ہی وہ جماعت ہے جو انہوں نے سرزمین پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مظالم ہیں، جتنے بھی ظالم ہیں، ان کے خلاف صدا احتجاج بلند کی ہے۔ الحمدللہ آئس آف پاکستان ہی وہ تنظیم ہے جنہوں نے سرزمین پاکستان کے اندر سب سے پہلے رہبریت کا نعرہ بلند کیا۔ آج بھی سرزمین پاکستان کے اندر اگر رہبر کی امید، رہبر کے کوئی جن سے امید لگی ہے وہ آپ ہی برادران ہیں۔ برادران عزیز، آج امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان لاڑکانہ ڈویژن کے اس ڈویژنل کنونشن کے اندر آپ تمام برادران یہ تجدید کریں کہ آج جو ذمہ داری ایک برادر پر آپ منتقل کر رہے ہیں، یقیناً وہ برادر اس ذمہ داری کو نبھانے میں اپنی بھرپور توجہ کریں گے۔ میری جان جوانی آئیے سو، میری جان جوانی آئیے سو، دریا کی روانی آئیے سو، دریا کی روانی آئیے سو، بہتا پانی آئیے سو، میری جان جوانی آئیے سو، میری کفن پہ لکھنا آئیے سو، میرے قبر پہ لکھنا آئیے سو، میری جان جوانی آئیے سو۔ لیکن فقط آج ذمہ داری اس کے کاندھوں پر منتقل نہیں ہو رہی ہے۔ جو ذمہ داران آج اپنی ذمہ داریوں کو، اس امانت کو دوسرے امین کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ان برادران کے لیے بھی آپ کا صرف اس ذمہ داری کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ چکی ہیں۔ اور وہ برادران جو آج نعرہ تو بلند کریں گے فلاں برادر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن برادران عزیز یہ صرف فقط نعرہ نہیں ہے، اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا۔ آج آپ اس بھائی سے وعدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم آپ کے ساتھ ہم وقت حاضر ہیں۔ جب آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں تو اس وعدے کو آپ نے پورا سال یاد رکھنا ہے۔ جب بھی وہ بھائی آپ کو پکارے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح رہبر سید خام لائی، اس وقت حزب لائی، رہبر سید خام لائی، رہبر کے قربان پر جان بھی قربان ہے، رہبر تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا۔ اسی طرح سال 2021 قدم حیا علی خیر العمل، رکنے نہ پائے یوں قدم حیا علی خیر العمل، میری جان جوانی آئیے سو، میری جان جوانی آئیے سو، دریا کی روانی آئیے سو، جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے بڑھتے رہے یوں ہی قدم حیا علی خیر العمل، بڑھتے رہے یوں ہی قدم حیا علی خیر العمل، رکنے نہ پائے قدم حیا علی خیر العمل۔ اسی طرح شہید بہشتی فرماتے ہیں کہ آج کا جوان یونیورسٹیز کے اندر اس کی حیثیت مؤذن کیسی ہے۔ اگر کسی معاشرے کا مؤذن سو جائے تو اس معاشرے کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ تمام برادران کی حیثیت معاشرے کے اندر آپ مؤذن سی ہے۔ اگر آپ دوستان عمل بالمعروف میں کوتاہی کریں گے تو آج کا ہمارا جوان دین سے دور ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اسی طرح جو دوست سال 2021-22 کے لیے جس کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے اس بھائی سے بھی گزارش ہے، برادران عزیز، جو ذمہ داری آج آپ کے کاموں پر منتقل ہو رہی ہے، جس ذمہ داری کے لیے خداوند متعال نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ ذمہ داری ایک الہی ذمہ داری ہے، اور الہی ذمہ داریوں کے اندر مشکلات کا آنا واجب ہے۔ اگر آپ کو مشکل نہ پیش ہو تو اپنے راستے کو دفعہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ حق کے راستے پہ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق کے راستے پہ، خدا کے لیے نکلنے والے راستے پر ہمیشہ مشکلات، پریشانیاں آپ کو درپیش ہوتی ہیں۔ تو ان مشکلات اور پریشانیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں،
اور جس برادر کا آپ دوستوں نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں آپ کے برادر فضل بہشتی. برادر فضل بہشتی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فضل بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فضل بھائی قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. امریکہ کی شامت آئی، فضل بھائی، فضل بھائی، امریکہ تیری شامت آئی. فضل بھائی، فضل بھائی. بڑھتے رہے یوں ہی قدم، حیا علی خیر العمل، رکنے نہ پائے یہ قدم. حیا گرائی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے، جو اب میں بلا کے گزارش کرتا ہے ISO پاکستان کے مرکزی صدر برادر زاہد مہدی سے کہ وہ ہمارے نئے میر کارواں برادر فضل عباس بہشتی کو سے حلف لیں. میں بن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان لاڑکانہ ڈویژن کے ڈویژنل صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور حضرت امام مہدی کے روبرو اقرار کرتا ہوں کہ میں آرگنائزیشن کے نصب العین کے حصول اور پروگرام کی تکمیل کو فرض اولین سمجھوں گا. آرگنائزیشن کے آئین کا خود پابند رہوں گا. اور اس کے مطابق آرگنائزیشن کے نظم و ضبط کو اعلیٰ بنیادوں پر قائم رکھنے اور چلانے اور اس کی حفاظت کرنے کی بھرپور توجہ کروں گا. اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاؤں گا. اپنی ذاتی کردار کو بہتر بنا کر مصلحتوں اور ذاتی تشہیر کے بجائے آرگنائزیشن کی عظمت اور سربلندی کے لیے بے لوث خدمت کروں گا. اے رب العالمین بحق محمد و آل محمد مجھے اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.